علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ وسلم یا نبی اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جو موضوع ہمارا جاری ہے، باوقار اور بااخلاق مسلمان زندگی کے ہر شعبے کے اندر کیسے بنا جا سکتا ہے، کیسے رہا جا سکتا ہے۔ تو آج اسی سلسلہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات اس حوالے سے عرض کروں گا کہ ہم اپنی گھریلو زندگی کے اندر یعنی خاندانی زندگی کے اندر کیسے باوقار اور با اخلاق بن سکتے ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں نے جو ظاہر ہے کہ اخلاق کا تعلق سارے کا سارا حقوق و فرائض کے ساتھ ہے، ورنہ اگر آدمی تجرد کی زندگی بسر کرے تو اس میں اس طرح نہ فرائض اور نہ اخلاق اس کا مظاہرہ کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ پہاڑوں میں چلا گیا بندہ، بیابان کے اندر رہتا ہے، تو اس میں کیا اس کا اخلاق پتہ چلے گا اور کیا اس کا کردار ہمارے سامنے آئے گا۔ اس لیے پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے چند باتیں اس حوالے سے عرض کی تھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے جہاں اس موضوع کو ایڈریس کیا ہے تو وہاں باقاعدہ اخلاق حسنہ کی 3 پہلوؤں سے باقاعدہ ایک تقسیم ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ اخلاق جن کا تعلق حقوق و فرائض سے ہے، وہ اخلاق جن کا تعلق رسوم و آداب کے ساتھ ہے، وہ اخلاق جن کا تعلق فضائل اور اس نوعیت کے اعمال کے ساتھ ہے، چیزوں کے ساتھ ہے۔ تو آج کی جو گفتگو ہے پچھلے جمعۃ المبارک کی گفتگو کے ساتھ اس کو ملا کے آپ سمجھنے کی کوشش فرمائیں کہ یعنی انسان کا جو اخلاقی وجود ہے اس کی جو نشو و نما ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ حقوق و فرائض کے ادا کرنے کے ساتھ، یعنی خالی داموں پر مبنی تو کوئی اسلام نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مسلمان ہے۔ تو پتہ کیسے چلے گا؟ اس کے سماجی رویے سے پتہ چلے گا، اور اس سماجی رویے کا اولین اظہار تو اشارتاً میں نے عرض کیا کہ حقوق کی جو پوری بحث ہے اس کو آپ پڑھیں گے، اور اس میں سب سے پہلے والدین اور پھر اولاد۔ مختصر میں نے پچھلے جمعے عرض کیا، زیادہ تفصیل میں نے بات نہیں کی، اس لیے کہ حقوق والدین پر بہت زیادہ گفتگو ہوتی بھی رہنی چاہیے، اور اولاد کے حقوق پر بھی بات زیادہ کرنے کی ضرورت ہے اس دور میں، اس لیے کہ والدین اپنے اس حق کو اس طرح، اپنے اس فرض کو اس طرح پہچانتے نہیں ہیں کہ جو اولاد کی تربیت کے حوالے سے ان کے ذمہ ہے۔ بہرحال اسی سلسلہ گفتگو میں آج میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم گھر کے اندر اپنے خاندان کے اندر کیسے باوقار اور با اخلاق بن سکتے ہیں، اور اس میں انسان کا جو اولین تعلق ہے وہ اس کی خاندانی زندگی کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ ہے، اور یہ اتنا بڑا رشتہ ہے کہ اس رشتے کے نتیجے میں ہی باقی سارے رشتے بنتے ہیں۔
کہ زوجین کا جو تعلق ہے، نکاح کی جو زندگی ہے، اس کے نتیجے میں ہی ظاہر ہے کہ والدین، اس کے نتیجے میں ہی اولاد، اس کے نتیجے میں ہی رشتہ داریاں اور قرابت داریاں. تو یہ اتنا بڑا رشتہ ہے کہ اس رشتے کو صحیح جگہ پر رکھنا اور اس کو صحیح طور پر پہچاننا، یہ سمجھ لیجئے کہ سماجی طور پر با اخلاق اور با وقار انسان بننے کے لیے اس رشتے کی صحیح پہچان بڑی ضروری ہے. اس لیے میں اس سلسلہ گفتگو میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا اس چیز کو پہچان لیں. جس طرح میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ آپ اسلام کی جو عظمت اور حقانیت ہے اور زیادہ آپ پر واضح ہوگی جب باقی تہذیبوں کا مطالعہ آپ کریں گے اور دیگر مذاہب کو پڑھیں گے اس حوالے سے کہ مرد اور عورت کا جو تعلق ہے، اس تعلق کے حوالے سے مذاہب عالم کی صورتحال کیا ہے اور تہذیبوں کا مطالعہ کریں تو وہاں پر صورتحال کیا ہے. یہ ذرا گفتگو الگ ہو جائے گی، لیکن میں اشارتاً پھر موقع ملا تو اس پر بات کروں گا کہ مختلف تہذیبوں میں عورت کا مقام کیا ہے، مختلف مذاہب کے اندر عورتوں کا مقام کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں اسلام نے کیا بات کی. یہ آگے کوئی موقع بنا تو انشاءاللہ بات کروں گا، لیکن یہاں اشارتاً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی مذہب اس دعوے کے ساتھ کھڑا ہو کہ یہ مرد کا جو تعلق ہے، ازدواجی اس کی جو زندگی ہے، یہ اس کی روحانی ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، لہٰذا جو اسپرچول پیوریفیکیشن ہے، روحانی ترقی جو ہے، وہ تزکیہ نفس اسی وقت ممکن ہے کہ بندہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے نہ بھاگ جائے، نہ بیوی ہو، نہ بچے ہوں، نہ اس کا والدین کا کوئی رول بنے، اور نہ ہی اس پر کوئی ذمہ داری ہو، بس وہ اللہ کو یاد کرے اور جنگلوں بیابانوں میں. یہ تجرد کی زندگی، یہ اصل میں ان حقوق و فرائض سے فرار کی زندگی ہے جس کی اسلام نے قطعاً اجازت نہیں دی. اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ ملاحظہ فرمائیے کہ ایک خالصتاً ایک ایسا عمل اور ایک زندگی کا ایسا حصہ جس کو دیگر تہذیبیں اور بدقسمتی سے ملاوٹ شدہ مذاہب جو ہیں وہ خالصتاً ایک نفسانی خواہش سمجھ رہے ہیں، جس کو دیگر تہذیبیں ایک اور نقطہ نظر سے دیکھ رہی ہیں. اسلام اس حوالے سے کیا بات کرتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور جو تمہاری کنواری اور بیوہ خواتین جو بھی ہوں ان کے نکاح کرو، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور جو نیک تمہارے غلام اور باندیاں ہیں ان کے بھی نکاح کرو. إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اگر وہ فقر کی غربت کی وجہ سے نکاح کی زندگی کو اختیار کرنے سے اجتناب کر رہے ہیں تو فرمایا کہ اگر وہ فقراء ہیں تو یقین رکھیں کہ اس تعلق اور رشتے کے نتیجے میں اللہ رب العزت ان کو غنی فرما دے گا. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اس آیت مقدسہ پر آپ اس پہلو سے غور کیجئے کہ جب کسی عمل کے انجام دینے کا حکم اللہ تعالیٰ فرمائے، کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بظاہر دنیا کی نظر میں، تہذیبوں کی نظر میں، یہ ازدواجی تعلق اور ازدواجی زندگی اور خاندانی زندگی جو ہے دنیا کی نظر میں ہو سکتا ہے یہ محض شہوت رانی ہو، یہ محض انسانوں کی جسمانی تسکین کے لیے کیا جانے والا ایک عمل ہو، لیکن جب اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول اس کو انجام دینے کا حکم دیں تو پھر وہ بظاہر دنیا داری نظر آنے والا جو عمل ہے وہ عبادت ہوگا. تو ازدواجی زندگی جو ہے میاں بیوی کی زندگی یہ سراپا عبادت ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے۔ یہ آپ نے یہ حدیث اکثر سنی ہوگی کہ اللہ کے پیغمبر، کسی پچھلے جمعے میں میں نے اس کا تفصیلی تذکرہ کیا تھا کہ بعض صحابہ کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا نا کہ انہوں نے اپنی روحانی ترقی کے لیے نکاح نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اتزوج النساء، میں تو عورتوں سے نکاح کرتا ہوں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو جو میری سنت سے اعراض کرے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جو خاندانی زندگی ہے، جو گھر کی زندگی ہے، میاں بیوی کا جو آپس کا رشتہ ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں یہ عبادت ہے، اس لیے کہ اس زندگی کے نتیجے میں بہت سارے حقوق اور فرائض کا تعین ہوتا ہے، رشتہ داریاں بنتی ہیں۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے مذاہب اس حوالے سے اور طرف جاتے ہیں۔ آپ بدھ مذہب کا مطالعہ کریں اور مہاتما گوتم بدھ کے بارے میں پڑھیں کہ کس طرح وہ اپنے بیوی بچوں کو، ہر چیز کو چھوڑ کر نروان کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور انہوں نے جنگلوں اور بیابانوں کی زندگی اختیار کی۔ کس طرح یہی چیز جین مت کے اندر، ہندو مت کے اندر اور ہندی مذاہب جو ہیں، ہندوستان کے اندر جو مذاہب ہیں ان کے اندر یہ چیز آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گی۔ ایون کہ جو الہامی مذاہب ہونے کا دعوے دار ہیں، مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی تجرد اختیار کریں گے تو روحانی ترقی ملے گی، اس لیے کہ مسیح علیہ السلام کی زندگی اور سیرت یہی ہے کہ بندہ نکاح نہ کرے، یہ زندگی ہی اختیار نہ کرے۔ لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام کی اپروچ اور سوچ اس حوالے سے بالکل مختلف ہے، عین عقل کے مطابق، عین فطرت کے مطابق۔ اور وہ عقل اور فطرت کیا ہے کہ رب کریم نے اس بظاہر دنیا داری کے انداز میں دیکھے جانے والے رشتے کو اللہ رب العزت کس عنوان کے ساتھ بیان فرما رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مقدسہ آپ سماعت فرمائیں، سورہ روم کی آیت نمبر 21، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اور آثار قدرت میں سے یہ ہے، یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا، اللہ رب العزت فرما رہا ہے یہ آثار قدرت میں سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ اللہ کے آثار اور اس کے آثار قدرت اور اس کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا پیدا کر دیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ مرد عورت سے ازدواجی زندگی، خاندانی زندگی کو اختیار کر کے عورت کے ذریعے جسمانی، روحانی، ہر طرح کا سکون حاصل کرتا ہے، اور عورت بھی بالکل اسی طرح مرد سے سکون حاصل کرتی ہے۔ اس کی نفسیات کا اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایسا بنایا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ مرد عورت کے بغیر نامکمل ہے، اس کی جو فطری خواہشات ہیں وہ ساری کی ساری، وہ چاہتا ہے کہ وہ اس دنیا میں زندہ رہے، فطری خواہش ہے، میں بھی چاہتا ہوں آپ بھی چاہتے، زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کو اس کی نسلوں کا وارث بنا دیا۔ تو یہ چھوٹی بات آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی نسلیں وہ اس عورت کی وجہ سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو آپ کی نسلوں کا وارث بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو ہم نے کس طرح تمہارے لیے، آپ اپنی اولادوں کو دیکھتے ہیں اور سکون حاصل کرتے ہیں۔ وہ سکون کی بیس اور بنیاد کیا ہے؟ وہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے۔ تو اس بیوی کا مقام مرد کی نگاہ میں کتنا بلند ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ اس کی نشانیوں میں سے، اس کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا بنا دیا۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اگلی بات فرمائی وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً،
اور دونوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے مودت بھی رکھ دی اور رحمت بھی رکھ دی۔ اگر میں اس کا ترجمہ کروں کہ مودت کیا ہے، تو انسان کی جو فطری خواہشات اور ضروریات ہیں وہ ایک دوسرے سے، اور رحمت کا مطلب یہ ہے کہ روحانی تسکین بھی ایک دوسرے سے۔ بیوی کس طرح مرد کے لیے روحانی سکون کا باعث ہے، اور مرد کس طرح عورت کے لیے روحانی سکون کا باعث ہے، یعنی ان کی روحانی ترقی میں بھی وہ ایک دوسرے کے ممد و معاون ہوتے ہیں، اور ان کی دیگر خواہشات بھی ایک دوسرے سے پوری ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان دونوں کو، حالانکہ بظاہر مرد کا مزاج اور ہے، اس کی صلاحیت اور اہلیت، اس کی نوعیت اور ہے، عورت کا مزاج مختلف ہے، اس کی صلاحیت اور اس کی نوعیت بھی مختلف ہے۔ ایک لحاظ سے آپ تلاش کریں گے تو شاید بہت سارے تضادات آپ کو نظر آئیں گے، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان تضادات کے باوجود ہم نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کی تکمیل کا سبب اور ذریعہ بنا دیا۔ یہ ہمارے معجزات میں سے ہے۔ ساری زندگی ذہنی اختلافات کے باوجود بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑا رہنا اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا، یہ کوئی آسان نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت، میاں اور بیوی کے معاملے میں اس چیز کو، باوجود اس کے کہ ان کے مزاج کے اندر بہت سارا فرق ہے، ان کی صلاحیتوں اور اہلیتوں اور اس کی نوعیت کے اندر بہت سارا فرق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خاص طور پر اور مردوں کو تربیت زیادہ دی ہے عورتوں کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زیادہ مخاطب فرمایا، چونکہ اوورآل تاریخ کے ہر دور کے اندر مرد غالب ہے، تو اس لیے مرد کو زیادہ مخاطب کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورت کی نفسیات ایک تمثیل کے ذریعے سمجھائی کہ دیکھو، عورت جو ہے وہ ایسے سمجھو کہ اللہ رب العزت نے اس کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا، تم ہی سے پیدا کیا ہے نا، تو ایسے سمجھو کہ جیسے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے۔ تو اب لازم ہے کہ اس کو اسی طرح رہنے دو، یعنی عورت کی نفسیات ایسی ہے کہ اس کو اسی طرح رہنے دو جس طرح اس کو قدرت اور فطرت نے بنایا ہے، اور اپنا معاملہ لے کر آگے بڑھو۔ اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، وہ پسلی ٹوٹ جائے گی۔ گویا کہ اگر تم کسی اور انداز میں عورت کی نفسیات کے خلاف اس کے ساتھ معاملہ کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر کیا ہے، پھر تم اپنا گھر برباد کر بیٹھو گے۔ یہ حقوق کی جو اور اخلاق کی جو بحث ہے، جس کا 2-3 ماہ سے ہم تذکرہ کر رہے ہیں، تو اس میں گھر کے اندر کیسے بااخلاق آپ نے رہنا ہے، کیسے آپ نے باوقار رول ادا کرنا ہے۔ مرد کو زیادہ مخاطب کیا گیا ہے، عورت کو بھی مخاطب کیا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو اور وہ تمہارا لباس۔ یہ استعارے کے اندر قرآن مجید نے بات کی۔ میں کہتا ہوں کہ مرد اور عورت کا، میاں اور بیوی کا جو تعلق ہے، حقوق و فرائض کا جو پورا چیپٹر ہے، جتنے بلیغ انداز میں قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے، اس کی پرتیں کھولتے جائیں تو بس نہیں ہوگی۔ ہر چیز کو بیان کر دیا کہ وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ گویا وہ تمہاری عزت ہیں، تم ان کی عزت ہو۔ وہ تمہاری خوبصورتی ہیں، تم ان کی خوبصورتی ہو۔ وہ تمہارے لیے سراپا مودت اور رحمت ہے اور تم ان کے لیے ہو۔ جس طرح کوئی انسان اپنے لباس پر لگنے والے کسی داغ کو پسند نہیں کرتا، بالکل اسی طرح کوئی مرد اپنی بیوی کے حوالے سے، کوئی بیوی اپنے خامد کے حوالے سے قطعاً نہیں چاہے گی کہ کوئی عورت نہیں چاہے گی کہ اس کے خامد میں اگر کوئی کمی بیشی بھی ہے
کوئی اخلاقی کمزوری بھی ہے تو وہ اس کو لوگوں کے اندر بیان نہیں کرے گی، اس لیے کہ وہ نہیں چاہے گی کہ وہ کسی بد اخلاق مرد کی بیوی کہلائے۔ اس لیے باوقار عورت، با اخلاق عورت ہمیشہ اپنے خامد کے عیبوں پر پردے ڈالتے ہوئے باوقار اور با اخلاق انداز میں اپنی زندگی گزارتی ہے۔ اور یہی معاملہ مرد کا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے حوالے سے کوئی بات پبلک کے اندر نہیں کرے گا۔ جو میاں بیوی کے معاملات ہوتے ہیں وہ کوئی ایسی بات لوگوں کے اندر بیان کرنا پسند نہیں کرے گا، وہ لوگوں کے اندر اس کو بے توقیر کرنا پسند نہیں کرے گا، وہ دوسروں کی نظر میں اس کو رسوا کرنا اور چھوٹا بنانا یہ پسند نہیں کرے گا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر دونوں میاں اور بیوی اس بات کو سمجھ لیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے سے فرمائی کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں، اور اس استعارے اور کنایے کے اندر جتنی گہری بات کر دی گئی ہے اور کہہ دی گئی ہے، اگر مرد اس بات کو سمجھ جائے، اگر عورت اس بات کو سمجھ جائے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کی بے توقیری کرے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی تربیت فرمائی عورتوں کے حوالے سے، عورتوں کی تربیت فرمائی مرد کی نفسیات کے حوالے سے۔ اختصار کے ساتھ میں اگر عرض کروں تو وہ تربیت کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ عورت کی تربیت یہ کی کہ مرد چونکہ فطری طور پر طاقت، غلبہ یہ اس کی نفسیات ہے، اپنے آپ کو منوانا یہ اس کی نفسیات میں ہے، تو عورت کی تربیت یہ کی کہ ہمیشہ اپنی خامد کے فرما بردار بن کے رہو، اطاعت گزار بن کے رہو، اور اس کی کسی بھی حوالے سے اس کے سامنے کھڑا ہونے کی کوشش نہ کرو۔ یہ مغربی تہذیب میں اور اسلامی تہذیب میں بنیادی فرق کیا ہے عورت کے حقوق کے حوالے سے؟ مغرب نے آزادی نسواں کی بات کی ہے، یہ ذرا لفظ آپ نے ذرا اس پر غور کرنا ہے، آزادی نسواں کی بات کی ہے۔ اسلام نے آزادی نسواں کی بات نہیں کی، حقوق نسواں کی بات کی ہے۔ آزادی نسواں کا مطلب یہ ہے کہ آپ عورت کو مرد کا مد مقابل بنا کر کھڑا کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تباہی اور بربادی کی صورت میں۔ وومن امپاورمنٹ کے نام کے ساتھ، حقوق آزادی نسواں کے نام پر جس طرح عورت کو مرد کا مد مقابل بنا کے کھڑا کیا ہے مغربی تہذیب نے، آج اس کے نتائج مغربی تہذیب بھگت رہی ہے۔ نہیں، اسلام نے عورت کو مرد کے مد مقابل نہیں کھڑا کیا، بلکہ دونوں کو ایک دوسرے کی تکمیل قرار دیا ہے، دونوں کو ایک دوسرے کا رفیق بنایا ہے، اور دونوں کے حقوق کو اس طرح بیان کیا ہے کہ ایک طرف اگر عورت کو حکم یہ ہے کہ تم نے مرد کی نفسیات کا خیال رکھا، کاش ہم اپنی بیٹیوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ اگلے گھر میں جا رہی ہیں، اور یہ باتیں ماؤں کو بھی، چونکہ جمعے میں خواتین بھی موجود ہوتی ہیں چاہے تعداد تھوڑی ہے، تو یہ ہماری خواتین کو، ہماری ماؤں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگلے گھروں میں آپ اپنی بیٹیوں کو بھیجتے ہیں تو ان کی تربیت کر کے بھیجیں۔ یہ پہلے دور کی تربیت میں اور آج کی تربیت کے نتائج آپ دیکھ لیں کہ مائیں جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی تربیت کیسے پورا مد مقابل بنا کے شریکہ پہلے دن سے بنا کے بھیجتی ہیں، کہ جاتے ہی نا روٹیاں پکانے لگ جانا، اور جاتے ہی بس اپنا روب اور دبدبا جو ہے نا جاتے ہی بنا لینا، ورنہ بعد میں یہ قابو نہیں آئیں گے لوگ۔ اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں جو نہیں کر رہے۔ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے پی ایچ ڈی کا مقالہ اسی موضوع پر کیا ہے کہ گجرانوالہ کے جو عدالتی فیصلے ہیں طلاق اور خلا کے حوالے سے، اس پر اس نے ریسرچ کی ہے۔ عاصم رضا ان کا نام ہے، پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ 33,000 پلس کیس عدالتوں میں خلا اور طلاق کے چل رہے ہیں۔ 33,000، یہ گجرانوالہ کی عدالتوں کی میں بات کر رہا ہوں، پنجاب کی یا ڈویژن کی ساری عدالتوں کی بات نہیں کر رہا۔ کتنی خوفناک بات ہے۔ آج سے 25-30 سال 50 سال پہلے لوگ کہتے تھے کہ قتل ہو جائے تو سرخ آندھی چلتی ہے، اب اتنے قتل ہوتے ہیں کہ آندھی بند ہو گئی ہے۔
اب اتنے خلا اور طلاقیں ہوتی ہیں کہ وہ جو ایک ماتم ہوتا تھا نا کہ طلاق ہو گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لوگ ہمیشہ اس سے بچتے تھے، بچوں کی تربیت کرتے تھے، بیٹیوں کی تربیت کرتے تھے، بیٹوں کی تربیت کرتے تھے. تو یہ آج بڑی افسوسناک صورتحال ہے. کاش ہماری جو خواتین ہیں وہ اس چیز کو پہچانے کہ انہوں نے بیٹی کی تربیت کیسے کرنی ہے، اور مرد حضرات بیٹوں کی تربیت کریں کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. اور خدا کے لیے ان پر رحم کریں، ان کو آپس میں ملنے دیں، بیٹھنے دیں، ان کو اپنی زندگی اپنے انداز میں سیٹل کرنے دیں، ان کی رہنمائی کریں، ان کے راستے میں رکاوٹیں نہ کھڑی کریں، ان کی انڈرسٹینڈنگ کو آپ کوئی اور معنی نہ پہنانے کی کوشش نہ کریں. بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ عورت کی تربیت کی اسلام نے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو حکم دیتا کہ وہ اس کو سجدہ کیا جائے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ خامد کو سجدہ کرے. اس سے زیادہ اطاعت کیا ہوگی؟ اور مردوں کے بارے میں سنیں، آپ حضرات سنیے، آپ حضرات جو اس اجتماع میں شریک ہیں آپ بھی سنیے ذرا. صرف یہی حدیث ہی مردوں کو یاد ہوتی ہے، اپنے فرائض یاد کوئی نہیں ہوتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں خیرکم خیرکم لاہلیکم، تم میں سب سے زیادہ با اخلاق اور با وقار عزت والا معزز شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، ایک حدیث میں باقاعدہ النساء کے الفاظ ہیں، جو اپنی بیوی کے ساتھ با اخلاق ہے. تم میں سے سب سے زیادہ با اخلاق وہ ہوگا، وہ معزز ہوگا، وہ بہتر ہوگا جو اپنی بیوی کے ساتھ با اخلاق ہے. اور حضور نے فرمایا کہ انا خیرکم لاہلی، اور میں تم سب سے زیادہ بڑھ کر اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ با اخلاق. اور آپ سیرت کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کی کتنی دلداری فرماتے تھے. پوری زندگی 11 ازواج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے، اور 2 کے انتقال کے ساتھ 9 ازواج تو بیک وقت حضور کے نکاح میں رہی ہیں. یعنی ایک ہی وقت میں 9 ازواج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں موجود رہی ہیں. اور 9 ازواج کے ساتھ کس طرح آپ نے اعلیٰ ترین اخلاق کا مظاہرہ کیا، اور کس طرح آپ کا برتاؤ ہے کہ کبھی بھی کسی زوجہ محترمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا نہیں ہے، ڈانٹا نہیں ہے، کچھ نہیں کیا. بلکہ ازواج مطہرات و حدیثیں موجود ہیں، بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی کو بسا اوقات کوئی چیز پسند نہیں آتی تھی کھانے پینے میں یا کسی طرح کی، تو آپ ناگواری کا اظہار جو ہے نا وہ ہم آپ کے انداز سے تھوڑا سمجھ لیتے تھے کہ شاید کھانا ٹھیک نہیں پکا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم کھاتے تھے. یعنی ویسے ہی آپ کا کھانا کم تھا تو اور کم کر دیتے تھے، اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا کہ شاید آج کھانا، یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ کیا بنایا ہے، یہ ڈانٹ ڈپٹ اور عزت نفس پر حملہ، ایسا نہیں. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز سے ازواج کو اندازہ ہو جاتا کہ شاید کھانا جو ہے وہ اچھا ذائقے والا نہیں بنا، آپ کے پسند کا نہیں بنا، لیکن اپنی زبان مبارک سے آپ اس کا اظہار نہیں فرماتے تھے. تو میرے بھائیوں، یہ مردوں کو تربیت دی اسلام نے کہ گھر کے اندر با اخلاق اور باوقار آپ کیسے بن سکتے ہو، کیسے آپ نے زندگی گزارنی ہے. کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. اور میں، حضور نے فرمایا کہ میں سب سے بڑھ کر تمہاری نسبت، سب سے بڑھ کر اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر تعلق رکھنے والا ہوں، زیادہ اخلاق اور وقار کے ساتھ ان کے ساتھ اپنے اس تعلق کو نبھانے والا ہوں. اور پھر اس میں دیکھیے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہماری ایک تربیت اور کی گئی، مردوں کی تربیت یہ بھی کی گئی کہ اگر تمہیں یہ نظر آئے کہ تمہاری بیوی جو ہے وہ زبان کی تیز ہے، بس اوقات ہوتا ہے ایسا، کوئی سخت ہے،
تو یہ چیز تمہیں ناپسند ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسری خوبی اس کے اندر ایسی ہو کہ جو اس خامی پر غالب آنی چاہیے۔ زبان کی تیز ہے لیکن انتہائی باوقار ہے دوسرے پہلوؤں سے، عزت و آبرو کے تحفظ کے حوالے سے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے، خامد کے گھر والوں کے ساتھ تعلق رکھنے کے حوالے سے، دیگر معاملات کے اندر اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، ایک جگہ کمزور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت یہ فرمائی، سنیے آیت مقدسہ۔ حضور نے فرمایا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، حضور کے ذریعے یہ آیت ہمیں عطا ہوئی، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ دستور کے مطابق جو ہے وہ تم تعلق قائم کرو، زندگی گزارو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگرچہ تم ان کو ناپسند ہی کرو، کسی حوالے سے ناپسندیدگی ہو سکتی ہے۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ کسی ایک چیز کو تم ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، لیکن اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھی ہو۔ تو آپ دیکھیں بس اوقات گھروں میں اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، عورت کو حکم ہے کہ اگر مرد بعض معاملات کے اندر اس درجے پر نہ ہو جو آپ چاہ رہی ہیں تو آپ برداشت سے کام لیں، صبر سے کام لیں، اپنی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ اپنے خامد کو جیتنے کی کوشش کریں۔ ہمیں اپنی گھروں کے اندر بچیوں کی یہی تربیت کرنی چاہیے کہ مرد جو ہے اس کی نفسیات غلبہ ہے، طاقت ہے، اپنے آپ کو منوانا ہے۔ تو کون بچی گھر میں سروائیو کرے گی، کامیاب ہوگی؟ جو خامد کی فرما بردار اطاعت گزار بن کر رہے گی۔ یہ سکھانا چاہیے ہمیں کہ مرد ایسی عورت کو پسند کرتا ہے، اور پھر اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ پھر بعد میں اس کے اشاروں پر ناچتا ہے۔ پہلے کہتا ہے کہ نہیں میں ایسا چاہتا ہوں، میں یہ کروں گا، یہ بات ماننا ہوگی، لیکن جب وہ مان جاتی ہے تو پھر وہی عورت جو ہے اپنی ہر بات مغلوب ہو کر اپنے خامد سے منوا لیتی ہے، اور مرد یہی اس کی نفسیات ہے۔ اور عورت کے حوالے سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، سیرت سے، اور یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کو بھی مد نظر رکھیں کہ آپ گھر میں محبت کے ساتھ پیش آئیں، اس لیے کہ آپ کا رشتہ ایسا ہے کہ وہ خاتون اپنا سب کچھ قربان کر کے آپ کے گھر میں آئی ہے، اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، اپنے ہم جولی، سب کو۔ تو اب آپ اس کے ساتھ محبت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ پیش آئیں۔ بس اگر یہ طریقہ اختیار کر لیں تو گویا کہ آپ نے اس کو جیت لیا، اور اگر اطاعت اور فرما برداری کا طریقہ عورت اختیار کر لے تو گویا اس نے مرد کو جیت لیا۔ یہ وہ تربیت ہے جو ہمیں اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو دینی چاہیے۔ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ایک با اخلاق اور باوقار زندگی گھر کے اندر کیسی گزار سکتے ہیں، تو اس کے لیے لازم ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کے اس پہلو کو بار بار دہرائیں۔ حضور اکثر جو نکاح کا خطبہ ہوتا تھا نا، اس میں ایک آیت اللہ کے پیغمبر بہت زیادہ پڑھتے تھے، وہ آیت آپ سنیے، سورہ النساء کی پہلی آیت۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اور وہ اللہ کے جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، مرد اور عورت کو، نفس واحدہ، من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے پیدا کی، نفس واحد سے پیدا کیا۔ یعنی بندے کو یہ سمجھایا کہ اپنے آپ کو تم میں سے کوئی بھی برتر سمجھنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ حضور ہر خطبہ نکاح میں یہ آیت پڑھتے تھے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر اسی مرد اور عورت اور اسی جوڑے سے اللہ رب العزت نے ہر طرف یہ اپنی جو نسل آدم ہے وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت نے اسی سے پھر تخلیق فرمائی، اور فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور ڈرو اس رب سے کہ جس سے تم سوال کرتے ہو، اور جو باہمی رشتے اور تعلق ہیں ان کو قطع کرنے سے، ان کو نظر انداز کرنے سے بھی ڈرو، اس سے بھی خوف کھاؤ، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہ رشتے، یہ ناطے یہ بنائے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ خاندانی زندگی کا نتیجہ ہے۔
घरेलू और इज़्दिवाजी जिंदगी का नतीजा है जिससे सारे ताल्लुक वजूद के अंदर आते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं समझता हूं कि अगर इस ताल्लुक की, जो इज़्दिवाजी जिंदगी का ताल्लुक है, जो मर्द और औरत का ताल्लुक है, जो मियाँ और बीवी का ताल्लुक है, ये इतना बड़ा ताल्लुक है कि अल्लाह ताला ने इसको अपने मोजज़ात में शुमार किया। शुरू में मैंने आयत यही पढ़ी ना, वमिन आयातिही, और अल्लाह ताला के मोजज़ात में, आसार कुदरत में यह है कि उसने मर्द और औरत को एक दूसरे की तकमील का जरिया और सबब बना दिया। अगर इंसान इस बात को समझ ले और उसकी, उस माशरे की जो उठान है, उसकी जो तहजीबी बनावट है, अगर इस उसूल पर हो, तो आप समझिए कि हमारे घर जो है वो किस तरह मोहब्बत का गहवारा होंगे। ये किस तरह एक दूसरे के साथ ताल्लुक जो है, जो रिश्ते हैं, इस ताल्लुक के नतीजे में जो रिश्ते बनने वाले हैं, उनकी कदरदानी किस तरह पैदा होगी। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा कि इस रिश्ते की जो रूहानी अहमियत है उसको भी समझा जाए और इसके जो दुनियावी फवायद और समरात हैं उसकी कदरदानी भी की जाए कि किस तरह रब्बे करीम ने औरत के लिए मर्द को मुहाफिज बना दिया है, सारे मामलात का जिम्मेदार बना दिया है। औरत को कदर करनी चाहिए और मर्द को कदर करनी चाहिए कि किस तरह इस औरत की वजह से अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर उसका नामो निशान क़यामत तक के लिए जिंदा कर दिया, उसकी नस्लों की वारिस बनी है। क्या यह मामूली बात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस औरत से उसको बका अता फरमा दिया, जबकि हर इंसान फानी है, तो उसकी नस्ल को जारी कर दिया है। दोनों अगर एक दूसरे के हुकूक को पहचाने तो घरेलू जिंदगी में हम सब बाअखलाक बन सकते हैं, बावकार बन सकते हैं। अल्लाह ताला सही मानों में इस ताल्लुक की और इस खानदानी जिंदगी की जो हकीकत है उसको समझने की और अपने घरों को जन्नत गहवारा बनाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।